نے ابھی ذکر کیا کہ چیزوں کو اس کے محل میں رکھ کے زبان و بیان کے قاعدے اور اس کی روح سے دیکھیں. سوال اگلا میرا آپ سے اسی سے متعلق ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ روزے کو پورا کرو الی اللیل. لیل کا لفظ آیا ہے، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، لیکن ہم تو غروب شمس کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس کے ابتدا میں روزہ افطار کر لیتے ہیں. لیل کو غروب شمس کیسے سمجھا گیا اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ پوری طرح اندھیرا ہو جاتا تھا تب روزہ افطار کرتے تھے، نماز پہلے ادا کرتے تھے، روزہ افطار کر کے نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں صرف رات نہیں ہے بلکہ الی اللیل کے الفاظ ہیں، رات تک. تو اس کو جب ایک آدمی سنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ رات تک سے مراد یہی ہے نا کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی. تو رات کی ابتدا مغرب سے ہو جاتی ہے. بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ مغرب کے وقت رات کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن اس پر رات کے لفظ کا اطلاق شاید موضوع نہیں، اس کے لیے کوئی 10 منٹ مزید انتظار کرنا چاہیے. تو یہ فہم کا معاملہ ہے اور اس کا امکان ہے کہ اس پہ یہ اختلاف باقی رہے. میرے نزدیک صحیح مفہوم وہی ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے عام طور پر، اور ہمارے ہاں احناف کے ہاں بھی دوسرے فقہا کے ہاں بھی اسی کو قبول کیا گیا ہے. وہی صحیح مفہوم ہے کہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے یعنی غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو ہمیں روزہ کھول لینا چاہیے. لیکن میں دوسری رائے کے معاملے میں کسی شدت کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ زبان بیان کے اسالیب کے لحاظ سے ایک احتیاط کا مسلک وہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معاملے میں یہ بہت مشکل ہے یہ بتانا کہ 5 منٹ کا یا 4 منٹ کا کہیں وقفہ تو نہیں ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. میں اگر یہ کہوں گا کہ غروب آفتاب کا ذکر ہے تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ غروب آفتاب سے مراد یہی ہے کہ اچھی طرح جب غروب آفتاب ہو گیا اور رات شروع ہو گئی. ایک دوسرا آدمی دوسری تعبیر کر دے گا. تو اس میں چونکہ قرآن مجید میں صریح لفظوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات تک کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مغرب کے 10 منٹ بعد، ان کو خواہ ہدف متعین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں. میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دیا، وہ یہی ہے کہ مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا عمومی عرف بھی ہے اور ہم جب بولتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں. میں اس کو ترجیح دیتا ہوں تاہم دوسروں کو ہدف متعین نہیں بناتا. ٹھیک. اچھا، ہم سے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو تاخیر سے کھولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، اور جب آپ وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو روزہ ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اسی وقت پہ کھولنا ہے جو ہمارے نزدیک طے ہے. یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اپنی رائے کو بنیاد بنا کر دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے. اس کے نزدیک روزے کا وقت ہی نہیں ہوا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو، تو ذرا مغرب سے 4 منٹ پہلے ہی کھول لینا چاہیے. تو جب مغرب کا وقت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میرے لیے جلدی یہ ہے، اور جن کے نزدیک 10 منٹ بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں، ان کے نزدیک وہی روزے کا وقت ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے استدلالات اپنے مقدمے کو سامنے رکھ کے کبھی قائم نہیں کرنے چاہیے. میں نے عرض کر دی ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے ایک شخص وہ مطلب بھی لے سکتا ہے. اس پہ ترجیح کا معاملہ ہے اور میں پہلے مطلب کو ترجیح دیتا ہوں کہ مغرب کے وقت روزہ کھول لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری پہلو جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں ذوقی پہلو بھی تو ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے افطار کرے، تو سوسائٹی کے اندر جب شریعت کا ایک حکم آتا ہے تو یہ تنوع کسی حد تک قائم رکھنا بھی تو منشاء خداوندی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ غلط کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کی اور جلد روزہ کھولنے کی تلقین کی ہے تو سب کو روزہ اپنے طے شدہ وقت ہی پر کھولنا چاہیے. روزہ کھولیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. یعنی پانی کا ایک گھونٹ لینے یا ایک کھجور منہ میں لینے سے کیا فرق واقع ہو جائے گا، اور اس کا ذوق سے کیا تعلق ہے. جب وقت ہو گیا، جس کے نزدیک مغرب کے وقت ہو گیا اس کو اس وقت کھولنا چاہیے، جس کے نزدیک 10 منٹ بعد وقت ہوا اس کو اس وقت کھولنا چاہیے. یعنی اس کا کوئی ذوق سے تعلق نہیں، اس کا تعلق فہم سے ہے. جس کا جو فہم ہے اس کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو نماز پڑھنے سے ہم سب کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ نہیں، نماز ضرور پڑھے لیکن روزہ کھول کے پڑھے نا. اگر کھولنے کے بعد روزہ کھولتا ہے پڑھنے کے بعد، اس سے کیا فرق کیا واقع ہوئی؟ وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی جو رسول اللہ نے کی. یعنی یہ اصل میں دین میں ایک وقت آ گیا. دیکھیے، جس طرح سے
جس وقت ہو گیا تو آپ کو روزہ بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جب آپ کے نزدیک وقت ہو گیا ہے تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پہلے امتثال امر کیجئے، اس کے بعد نماز.